ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ ہم آپ کے لیے لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں فزکس 9th کا اردو میڈیم میں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک سہولت ہم پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک آسان طریقے سے جو فزکس کے کی ورڈز جو ہیں وہ بتائے جائیں جن سے آپ آسانی کے ساتھ امتحان کی تیاری کر سکیں اور ان میں پیپرز میں آپ آسانی کے ساتھ یہ جو سارا سلیبس ہے وہ کور کر سکیں۔ جو خاص الفاظ ہیں وہ آپ یاد رکھیں تاکہ آپ کو لمبی لمبی جو تعریفیں ہیں وہ یاد نہ کرنی پڑیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیکچر فزکس چیپٹر نمبر 1 9th کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے سائنس کی ڈیفینیشن ہے چیپٹر نمبر 1 میں۔ سب سے پہلے سائنس کیا ہوتا ہے جی؟ سائنس ہوتا ہے علم۔ سائنس ایک علم ہے جو ہم مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے سائنس کی ڈیفینیشن میں یاد رکھنا ہے کہ سائنس کیا ہے جی؟ سائنس ایک علم ہے جو ہم مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پہ حاصل کرتے ہیں۔ آگے فزکس کیا ہے جی؟ فزکس سائنس کی شاخ ہے۔ فزکس کیا ہے؟ سائنس کی شاخ ہے جس میں ہم مادہ، انرجی اور ان دونوں کے باہمی تعلق کا مطالعہ کرتے ہیں کہ مادہ اور انرجی میں کیا تعلق ہے۔ یہ 3 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، مادہ، انرجی اور ان دونوں کے باہمی تعلق، تو آپ کو فزکس کی ڈیفینیشن یاد ہو جائے گی۔ آگے ہم چلتے ہیں، فزکس کی شاخیں ہیں۔ مکینکس پہلی شاخ ہے۔ مکینکس کو اردو میں حرکیات بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حرکت سے، اجسام کی حرکت سے متعلق ہے۔ مکینکس کے اندر اجسام کی حرکت کے اثرات اور وجوہات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اجسام کی حرکت ہوتی ہے تو اس حرکت کے اثرات کیا ہیں اور وہ کس وجہ سے حرکت ہو رہی ہے۔ یہ 2 چیزیں پڑھیں گے ہم۔ اس کی ایکسپلینیشن آگے چیپٹر نمبر 2 اور 3 میں ہے۔ اس میں ڈائنامکس، کائنیمیٹکس اور ڈائنامکس ہیں، 2 وہ مکینکس کی آگے برانچز ہیں، اس میں مزید ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ دوسری برانچ ہے جی حرارت۔ حرارت فزکس کی وہ شاخ ہے جس میں حرارت کی ماہیت کے اثرات اور انتقال حرارت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ 3 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ ڈیفینیشن آپ کو یاد ہے۔ فزکس سائنس کی وہ شاخ ہے، حرارت فزکس کی وہ شاخ ہے جس میں حرارت کی ماہیت سے مراد ہے حرارت کس قسم کی ہے، کون سی شکل ہے حرارت کی، کسی گرم لیکوڈ کی وجہ سے ہے، گرم سالڈ کی وجہ سے ہے، سورج کی گرمی ہے یا آگ جل رہی ہے اس کی حرارت ہے، اس حرارت کے اثرات کیا ہو رہے ہیں اور حرارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیسے ہوتی ہے۔ یہ انتقال حرارت کے بارے میں بھی آگے ہمارا ایک چیپٹر ہے اسی 9th کی بک میں، وہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ حرارت ایک جگہ سے دوسری جگہ کن کن طریقوں سے منتقل ہوتی ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے جی آواز۔ آواز کی فزکس کی وہ شاخ ہے جن میں آواز کی لہروں کے طبعی پہلوؤں یعنی فزیکل جو اس کا ایسپیکٹ ہے، فزیکل ایسپیکٹ یا طبعی پہلو، اور یہ آواز پیدا کہاں سے ہو رہی ہے، کیسے پیدا ہو رہی ہے، خواص کیا ہیں یعنی خصوصیات کیا ہیں، اور اس کا آواز کا اطلاق کیا ہے، فزکس کے اندر استعمال کیا ہے۔ ایک اس کا اطلاق آپ دیکھیں، الٹرا ساؤنڈ ہم ڈاکٹر میڈیکل میں یوز کرتے ہیں، اس میں وہ مختلف بیماریوں کا معائنہ کرتے ہیں، تشخیص کر کے اس کا علاج آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپٹکس ہے۔ آپٹکس یا روشنی، اس میں بصریات بھی اس کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو بصریات۔ بصریات کیا ہے جی؟ وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں رکھا ہے اس کو بھی جو اسی سے متعلق ہے وہ۔ تو روشنی کیا ہے؟ روشنی فزکس کی وہ شاخ ہے جس میں روشنی کے طبعی پہلوؤں، فزیکل ایسپیکٹس، خواص یعنی خصوصیات، اور جو بصری آلات ہیں ان کا مطالعہ بھی اسی میں آتا ہے۔ روشنی کے اندر ہی بصری آلات کون سے ہوتے ہیں؟ کیمرہ، مائکروسکوپ، اس کے بعد یہ آپ کے لینزز ہوتے ہیں، یہ بھی بصری آلات میں ہی آتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹزم ہے۔ الیکٹرو میگنیٹزم، الیکٹرو مین بجلی، میگنیٹزم مین مقناطیس۔ تو اصل میں یہ اس کا اردو میں بنتا ہے برقی مقناطیسی۔
اس شاخ میں ہم کیا کرتے ہیں، فزکس کی وہ شاخ جس میں ساکن اور متحرک چارجز، جب ساکن چارج اس وقت ہوتے ہیں جب میٹل کے اوپر وہ فری الیکٹران کی صورت میں موجود ہیں، جب اس کو پاور سپلائی ملتی ہے تو وہ چارجز متحرک ہو جاتے ہیں، اس کو ہم بجلی کہتے ہیں۔ اس کے ساکن اور متحرک چارجز، ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس سے ہم بہت سی چیزیں جو ہے وہ بجلی کی وجہ سے ہمارے الیکٹرک اپلائنسز چلتی ہیں۔ اب پھر اس کا میگنیٹزم، مقناطیس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ اس میں الیکٹرو میگنیٹزم میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس فزکس کی شاخ ہے اٹامک فزکس، جیسے اس کے نام سے لگ رہا ہے یہ ایٹم سے متعلق ہے۔ فزکس کی وہ شاخ جس میں ایٹم کی ساخت، یعنی ایٹم کس طرح کا ہے، اور خاص یعنی اس کی خصوصیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جی اٹامک۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی نیوکلیئر فزکس۔ نیوکلیئر فزکس پہلی جو شاخ تھی وہ ایٹم کے ساخت کے بارے میں تھی، جو ایٹم کے اندر نیوکلیائی موجود ہیں، ایٹم کے نیوکلیس کے اندر، اور یہ نیوکلیئر فزکس ایٹم کے نیوکلیس یعنی نیوکلیائی اور اس کے اندر جو پارٹیکل موجود ہیں، الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران اور دیگر جو پارٹیکلز ہیں وہ ان کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو ایٹم کے نیوکلیس کے اندر جو پارٹیکل ہیں موجود ہیں ان کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں نیوکلیئر فزکس کے اندر۔ پلازما فزکس، پلازما میٹر کی جو مادہ کی چوتھی حالت ہے اس کو ہم پلازما کہتے ہیں، اس کا بھی آگے جا کے مطالعہ کریں گے جہاں مادے کی حالتوں کے والے چیپٹر میں، تو یہاں ہم یہی رکھیں گے یہ مادہ کی چوتھی حالت ہے۔ مادے کی آئنک حالت کی پیدائش، یعنی مادہ کی آئنک حالت کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کی خواص، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ ہم اس شاخ میں ہم مطالعہ کریں گے۔ جیو فزکس، جیو کہتے ہیں زمین کو، جیو فزکس زمین کی اندرونی ساخت سے متعلق فزکس کے اندر جو ہم مطالعہ کرتے ہیں، فزکس کی وہ شاخ جس میں زمین کے اندرونی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جیو فزکس۔ اس سے آگے ہمارے پاس ہے طبعی مقداریں۔ طبعی مقداریں کیا ہوتی ہیں جی؟ طبعی مقداریں تمام قابل پیمائش مقداریں، وہ تمام مقداریں جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں ان کو طبعی مقداریں کہتے ہیں۔ مثلا لمبائی، ماس، وقت اور ٹیمپریچر وغیرہ یہ ایسی مقداریں ہیں جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں، جن کو ناپ سکتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس طبعی مقداریں ہیں۔ طبعی مقداروں کی دو اقسام ہیں، بنیادی مقداریں اور ماخوذ مقداریں۔ جن بنیادی مقداریں وہ مقداریں ہیں جن کی بنیاد پر، یہ لفظ یاد رکھنا ہے، جن کی بنیاد پر دوسری مقداریں اخذ کی جائیں وہ بنیادی مقداریں ہوتی ہیں۔ ماخوذ مقداریں کون سی ہوتی ہیں؟ جو بنیادی مقداروں سے اخذ ہوں، وہ مقداریں جو بنیادی مقداروں سے اخذ ہوں ان کو ہم ماخوذ مقداریں کہتے ہیں۔ اچھا جی، بنیادی مقداروں کے اندر لمبائی، ماس، وقت، الیکٹرک کرنٹ، روشنی کی شدت، ٹیمپریچر اور مادے کی مقدار شامل ہے۔ ماخوذ مقداروں میں سپیڈ، ایکسلریشن، والیوم، فورس، پریشر، ڈینسٹی، یہ آپ کے پاس ماخوذ مقداریں ہیں جو کہ ان سے آگے اخذ ہوتی ہیں۔ اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم، سائنسی اور فنی معلومات کے تبادلے کے لیے اوزان اور پیمائشوں کا پیرس میں منعقدہ 11ویں جنرل کانفرنس پیمائش کا ہمہ گیر نظام بنایا گیا، جسے یونٹس کا سسٹم SI سسٹم کہتے ہیں، یعنی سسٹم انٹرنیشنل، پوری دنیا میں ایک ہی نظام رائج کیا گیا پیمائش کے لیے یونٹس کا، جس کو ہم SI سسٹم کہتے ہیں۔ اس سے آگے ہمارے پاس بنیادی یونٹس ہیں۔ بنیادی یونٹس، بنیادی مقداروں کے یونٹس کو بنیادی یونٹس کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس لمبائی کا یونٹ میٹر ہے، ماس کا یونٹ کلو گرام ہے، وقت کا سیکنڈ ہے، الیکٹرک کرنٹ کا امپیئر ہے، روشنی کی شدت کا کینڈیلا ہے، ٹیمپریچر کا کیلون ہے، مادے کی مقدار کا مول ہے۔ تو یہ بنیادی یونٹس تھے، بنیادی مقداریں تھیں، اور ان بنیادی مقداروں کی یہ یونٹس جو ہیں ان کو ہم بنیادی یونٹس کہتے ہیں۔ آگے ماخوذ یونٹس، ماخوذ مقداروں کے یونٹس کو ماخوذ یونٹس کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس سپیڈ ہے، اس کا یونٹ ہوتا ہے میٹر فی سیکنڈ، ایکسیلریشن کا ہوتا ہے میٹر فی سیکنڈ، والیوم کا ہوتا ہے کیوبک میٹر۔ اس سے آگے ہمارے پاس ہیں پری فکسز۔ پریز کا مطلب ہوتا ہے پہلے، فکس کا مطلب ہوتا ہے لگانا، وہ الفاظ یا حروف جو ایسے یونٹ سے پہلے اضافی طور پر شامل کیے جائیں ان کو ہم پری فکسز کہتے ہیں۔ تو پری فکسز جو ہیں وہ ان کو ہم جو سب مقداریں ہیں، جیسے آپ کے پاس ڈیکا ہے 10⁻⁴
ہیکٹو ہے 10 کی پاور 2، کلو ہے 10 کی پاور 3، میگا، گیگا وغیرہ، اور اس میں ڈیسی ہے، سینٹی، ملی، مائکرو، نینو، پیکو، فیمٹو، اٹو، یہ ہمارے پاس وہ پری فکسز ہیں جو ہم ایس آئی یونٹ سے پہلے لگاتے ہیں، اور ان میں 10 کی پاور ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس سائنٹیفک نوٹیشن ہے، اعداد کو 10 کی مناسب پاور میں لکھنے کو ہم اعداد کو 10 کی پاور یا پری فکس استعمال کر کے لکھنے کو ہم کہتے ہیں جی سائنٹیفک نوٹیشن۔ اس میں یہ دیکھیں، اگر ہمارے پاس یہ ایک رقم ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ اشاریے سے لیفٹ سائڈ پہ ایک نمبر چھوڑ کے ہم باقی جو نمبر ہیں 1 2 3 4 5 6 7 ہم نے 10 کی پاور 7 لگا لی ہے۔ اس طرح ایزیلی آپ کسی رقم کو سائنٹیفک نوٹیشن میں نوٹ کر کے لکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو لکھنے میں، بڑی بڑی رقموں کو لکھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن۔ پیمائشی آلات، طبی مقداروں کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والے آلات کو پیمائشی آلات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس میٹر راڈ ہے۔ لمبائی کی میٹر راڈ کیا ہے؟ لمبائی کی پیمائش کا آلہ ہے۔ جب آپ کپڑا لینے جاتے ہیں دکان پہ تو آپ کو میٹر راڈ سے کپڑے کی پیمائش کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس پیمائشی فیتہ ہے۔ پیمائشی فیتہ سے جو ہے استعمال اس کا آپ میٹر اور سینٹی میٹر میں پیمائش کے لیے پیمائشی فیتہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑھئی، لوہار پیمائشی فیتہ استعمال کرتے ہیں، یہ 10 میٹر، 20 میٹر، 50 میٹر کی لمبائی میں آپ کو میسر ہوتا ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی چیپٹر کا ہم لیکچر نمبر 1 ہے، یہ لیکچر نمبر 2 بھی ہم کریں گے، جس میں یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں جی اگلی اس میں ویڈیو میں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنے جو کمنٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔